آج پہلی رات تھی۔ زندگی کا نیا سفر تھا۔ ادیبہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ نہ جانے زندگی کیا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف تھا۔ پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے۔ اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا۔ ادیبہ کے پاس بیٹھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو آپ، ادیبہ آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی۔ عادل ادیبہ سے پوچھنے لگا، کھانا کھانا ہے؟ ادیبہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل کمرے سے باہر گیا، بریانی کی پلیٹ بھر کر لایا۔ ادیبہ کے پاس بیٹھ گیا اور مزے سے کھانے لگا۔ ادیبہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک بھی بہت زیادہ۔ دل میں سوچنے لگی، میں نے کہا بھی ہے بھوک لگی ہے، آپ کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا بھی نہیں۔ جب عادل نے کھانا کھایا، ادیبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عادل پریشان ہو گیا۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ ادیبہ نے انکار میں سر ہلایا۔ عادل پیار سے پوچھنے لگا، ادیبہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ادیبہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے اور آپ کھانا لے کر آئے، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں سمجھا تھا آپ نے انکار کیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا سوری۔ عادل ادیبہ کے پاس بیٹھا۔ دیکھو ادیبہ، اب سے یہ تمہارا گھر ہے، اس گھر کو جنت بنا دینا، میری اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، میرے امی ابو اب سے تمہارے بھی امی ابو ہیں، ان کو خالہ یا آنٹی نہیں بلکہ امی ابو کہہ کر ہی مخاطب کرنا۔ ادیبہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، عادل میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہوگی۔ دن گزرنے لگے لیکن ادیبہ کو ایک ڈر سا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ساس سسر کو امی ابو کہنے میں ڈر سا لگتا تھا، یا شاید اس کے دماغ میں وہ تصویر معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آ جائے تو سر پر جلدی سے دوپٹہ اوڑھنا، چادر سیدھی کرنا، سسر کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے آواز دی۔ عادل بھی پاس بیٹھا تھا۔ ادیبہ بولی، عادل آپ بیٹھے، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ عادل سخت لہجے میں بولا، ادیبہ امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کیا؟ تم اس گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیوں نہیں سمجھ آتی تم کو؟ ادیبہ خاموش سی ہو گئی۔ کچھ دن گزرے۔ ادیبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سبزی تھوڑی سی جل گئی۔ ڈرنے لگی، اب ساس کو پتہ چلا تو بہت باتیں کریں گی۔ لیکن جب ساس کو پتہ چلا تو پاس بٹھا کر بولیں، ادیبہ میری بچی، پریشان کیوں ہو بھلا؟ سبزی جل گئی تو کیا ہوا؟ جب میری شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، سیکھ جاؤ گی آہستہ آہستہ۔ ادیبہ کے دل میں محبت گھر کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے۔ عادل آفس سے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد ادیبہ سے کہنے لگا، میں یہ شرٹ اتارتا ہوں، اسے ابھی دھو دو، بہت سردی تھی۔ ادیبہ پیار سے بولی، عادل کیا ابھی دھونا ضروری ہے؟ عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ضروری ہے۔ ٹھنڈے پانی سے شرٹ دھونے لگی۔ ساس دیکھ رہی تھی، یہ لڑکا بھی نا بیچاری کو اس ٹائم لگا دیا کپڑے دھونے۔ اتنے میں سسر آیا۔ ادیبہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی اور نظریں جھکا لیں۔ ادیبہ عادل کے پاس بیٹھی، آہستہ سے بولی، عادل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، کل اسے ٹھیک کروا دے۔ عادل ادیبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ادیبہ تیرے ماں باپ نے بھی سستی سی مشین دے کر جان چھڑوا لی، 6 مہینے میں دوسری بار خراب ہو گئی ہے، میں کل اسے بیچ کر کوئی دوسری لے آؤں گا۔ دوسرے دن ادیبہ نے کپڑے دھوئے، تار پہ سکھانے ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل واشنگ مشین لیے باہر جانے لگا۔ ماں نے آواز دی، بیٹا اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عادل منہ سا بنا کر بولا، اماں اسے بیچ کر دوسری مشین لینے جا رہا ہوں۔ ماں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولی، یہ تو ادیبہ کے جہیز کی مشین ہے نا، بیٹا اسے نہ بیچ، اسے ٹھیک کروا کے لا۔
بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ سے لے کر آتی ہیں۔ وہ دیکھ میرا کھانا بنانے والا پتیلا 20 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ اور پاگل، تم اس سے پیار سے بات کیا کرو۔ اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی، اتنی سردی میں اس سے شرٹ دھلوا رہے تھے، اور وہ دیکھ اس کے کپڑے کہاں سے لے کر آیا تھا، اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے، میں وہاں اپنا سوٹ ڈال دیتی ہوں، اس پہ بہت پیارا لگے گا، جا اب تو مشین ٹھیک کروا کے لا۔ ماں نے بالکل ویسا ہی اپنا سوٹ تار پہ لٹکا دیا۔ ادیبہ کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محبت تھی، بہت خوش تھی۔ امی بھی میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھیں۔ عادل جب کر واپس آیا تو دیکھا ادیبہ نے امی کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور سوٹ کافی کھلا تھا۔ آج ادیبہ کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، خوشی تھی۔ آج تو وہ ہر بات کے ساتھ ساس کو امی جان کہہ رہی تھی۔ عادل نے مشین رکھی اور بولا، آج تو ساس بہو بہت خوش لگ رہی ہیں۔ ادیبہ عادل کی طرف دیکھ کر بولی، ساس بہو نہیں، ماں بیٹی۔ عادل مسکرانے لگا، بس تھوڑی سی چاہت، تھوڑا سا احساس، اور ادیبہ نے خود کو میرے رنگ میں ڈھال لیا۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا، آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے اصولوں کا پابند نہ کرو، اس پہ سختی نہ کرو، اس پہ حکمرانی نہ دکھاؤ، اس کو تھوڑا وقت دو، اس کو سمجھو، اس کو احساس دلاؤ اپنی محبت کا، اپنے پن کا۔ تھوڑی سی فکر، دل سے عزت اور محبت کا احساس دلا کر دیکھنا، خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈھل جائے گی، وہ اپنی ہر سانس آپ کے قدموں میں وار دے گی، پھر اپنی محبت سے گھر کو جنت بنا دے گی۔ گالیاں دیتے ہوئے، مار پیٹ اور اپنی مردانگی دکھا کر اپنی بیوی کو رسوا کرتے ہوئے مرد تو گلی گلی مل جائیں گے۔ اپنی ہمسفر کو محبت سے سینے سے لگا کر رکھو، دیکھو زندگی گلزار ہو جائے گی۔